بات کا تعلق کسی مذہب، سیاست، سائنس اور فلسفے سے نہیں، اور نہ ہی یہ قانون کا کوئی کلیہ ہے، لیکن روایتوں کی روشنی میں بڑے سیانے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک انسان کے 7 ہم شکل ہوتے ہیں، مگر یہ بات کبھی ثابت نہ ہو سکی، اور نہ ہی 7 ہم شکل انسان کبھی ایک ساتھ دیکھنے کو ملے۔ یہ ضرور ہوتا رہا کہ دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں 2 ہم شکل ٹکراتے رہے، جو کہ تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی، اور اس کی زندہ مثال حال ہی میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے ڈرامے ارطغرل غازی کے ہم شکل پاکستانی مصطفیٰ حنیف کا سامنے آنا تھا، جبکہ اس سے قبل بھارت میں ہونے والے انتخابات جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہم شکل ابھینندن پاٹھک کا لکھنؤ سے انتخاب میں حصہ لینا تھا، لیکن ایسے واقعات روزانہ نہیں بلکہ کبھی کبھی رونما ہوتے ہیں۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، کیمرامین شبیر بھٹی کے ساتھ ملتان۔ لیکن اس بات شہر ملتان کے مطالعاتی سفر کے دوران میری آنکھیں اس وقت کھلی کی کھلی رہ گئی جب میں نے پاکستان کے معروف تجزیہ نگار اینکر پرسن حامد میر سے کافی حد تک مشابہت رکھنے والی ایک شخصیت کو دیکھا۔ ان کے انداز گفتگو میں بھی ان کے اندر حامد میر نمایاں نظر آئے۔ اس بارے میں وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ملتان کے حامد میر ہیں، یہ جونیئر حامد میر ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ان سے ایک انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں ان کا کہنا تھا، سر میرا نام مختار احمد بھائی جی ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کے حوالے سے یہاں سماجی سیاسی شخصیات جو ہیں اور حلقے جو ہیں، اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ جناب ملتان کے حامد میر پاکستان کے حامد میر سے کچھ مختلف ہے، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ وہ دنیا میں 7 چہرے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو چہرہ نوازا ہے وہ پاکستان کے مشہور تجزیہ نگار حامد میر جیسا ہے، جو ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ ہمیں آج آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اور یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ واقعتاً آپ میں حامد میر نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے طارق سندھو صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ طارق تو نام ہے، لیکن یہ سندھو جو ہے آپ لگاتے ہیں، کیا آپ سندھ سے بلونگ کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم مختار بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ مسافر پاکستانی ملتان میں تشریف لائے، موسٹ ویلکم۔ ہماری اس دھرتی پر، ہماری سرائکستان کی اولیاء کی زمین پر آپ تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ نے اتنا ٹائم نکالا میرے لیے، اور واقعی لوگ جو ہیں وہ جس حوالے سے میری پہچان بنی ہے، وہ ایک بہت بڑا نام ہمارے مطلب تجزیہ نگار بھی ہیں، اور بہت اچھے اینکر پرسن ہیں، ہوسٹ ہیں حامد میر صاحب کے ساتھ۔ تو میرا نام جو ہے وہ طارق سندھو ہے، اور اس کے جو سندھو اس کے ساتھ لگایا جا رہا ہے وہ میری کاسٹ ہے، مطلب اس میں ذات کے حوالے سے آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ مجھے، کیونکہ آپ کراچی سے آئے ہیں، میں کراچی جاتا ہوں، تو اکثر مجھے سندھو وہ سمجھتے ہیں سندھ سے ہے، مطلب یہ ہمارے سندھو جٹ پنجاب کے ہیں، اور یہ مطلب کافی پورے پاکستان میں، دنیا میں لوگ سندھو ہماری کاسٹ کے موجود ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اپنا نام طارق سندھو رکھا ہوا ہے، یہ ہے اس میں۔ سر ماشاءاللہ سے آپ کی شخصیت میں مجھے آج حامد میر کا میں خود فین ہوں۔ حامد میر بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں، میں خود جس اخبار سے واسطہ ہے میرا، حامد میر صاحب اس کے ایڈیٹر رہے ہیں، اور حامد میر صاحب ماضی میں قلب کمان جو ہے وہ کالم لکھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان اسے لفٹ کرتے تھے، اور حامد میر صاحب کے کالم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور آپ بھی ظاہر بات ہے آج حامد میر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو یہاں پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا حامد میر سے آپ بھی انسپائر ہیں؟ جی مختار بھائی، بالکل انسپائر ہوں، بلکہ میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ اگر میری ان سے کبھی کوئی ملاقات ہو جائے تو، کیونکہ ایک وہ بہادر جرنلسٹ ہیں، اور جیسا کہ اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا، اور اس کے علاوہ افغانستان گئے، پھر اور بہت سے مطلب جو ہیں ان کے ساتھ منسلک ہیں، بہت سی مطلب خبریں ان گنت ہیں، تو وہ ایک لازوال ماضی کے ساتھ
چمکتا ہوا ستارہ ہیں، ہمارے شان ہے ہمارے پاکستان کی. تو وہ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو ہیں وہ مائی انسپریشن ہے، وہ میری مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اور ان کی بے لاگ تبصرے ہوتے ہیں، ان کے کالم بہت اچھے لکھے جاتے ہیں، لکھتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ پہلے صاف اخبار میں تھے، پھر اس کے بعد جنگ جیو کے ساتھ مطلب منسلک ہیں، تو آج تک مطلب وہاں پہ ان کے ساتھ وہ منسلک ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک بہادر مطلب ہو گئے بے لاگ تبصرے کرنا اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر حالات کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہے، میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں ان کی ذات کا خاصہ ہے. میرے حوالے سے میں بات کروں گا کہ میں اکثر پروگرام ہوسٹ کرتا ہوں، کمپیئرنگ کرتا ہوں، ایونٹس آرگنائز کرتا ہوں. جب میں پروگرام کر رہا ہوتا ہوں تو میں اکثر بعد میں لوگ میرے ساتھ آ کے سیلفی بناتے ہیں، کیونکہ دور لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ میری آواز سے، میرے مطلب گفتار، میرا سٹائل، میرا مطلب پہناوے سے وہ ایسے بالکل محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید حامد میر صاحب آئے ہوئے ہیں یا ان کے بھائی ہیں. مطلب یہ اکثر ایسے میرے ساتھ ہوا، وہ آگے سیلفیاں بناتے ہیں میرے ساتھ آٹوگراف کے، آپ حامد میر ہیں. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ بیٹا میں حامد میر نہیں ہوں، وہ میرے استاد ہیں، میرے بھائی ہیں مسلمان ہونے کے ناطے. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کو میں دیکھ کے میں نے سیکھا ہے مطلب بولنا، کہ کیسے بولا جاتا ہے، کیسے مطلب بات کو ٹھہراؤ کے ساتھ ان کے پیش کرنا. اور اپنی بات جو ہے، کیونکہ صحافی جو ہوتا ہے وہ اپنی معاشرے کی تمام تر چیزوں کو وہ شیشے کی مانند ہوتا ہے، آئینے کی مانند ہوتا ہے، وہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو پیش کرتا ہے. تو یہ صحافی کا عمل جو ہے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے آپ کو اگر ہم کہیں ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں صحیح مطلب، تو وہ ٹرو بات کرنی پڑتی ہے، کرنا چاہیے. تو وہ اس میں میری ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں ان کو سچ بات بتاؤں. حالانکہ بہت سے لوگ مجھے اکثر پختون میں جاتا ہوں، پی سی بھوربن میں پروگرام ہوتے ہیں ہمارے. ایک دفعہ پروگرام میں ایک پختون میرے پاس آ کے مجھے پوچھنے لگا پروگرام کے بعد کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ حامد میر ہو کہ اس کے بھائی ہو. میں کہا جی میں ان کا بھائی ہوں، مطلب ظاہر ہے مسلمان پاکستانی بھائی ہیں میرے، تو اس وجہ سے میں نے کہا میرے بھائی ہیں. اچھا کہہ رہے یار مجھے آپ نے وہ اتنی دور سے میں آپ کو دیکھ رہا، میں نے کہا یار مجھے آپ کی اسپیکر میں جب آواز مطلب چلتی ہے ساؤنڈ کے ساتھ تو وہ تھوڑی سی اور گرجدار بن جاتی ہے، تو وہ اس وجہ سے لوگ سمجھتے کہ یار. تو میں نے کہا نہیں بھائی میں مطلب وہ نہیں ہوں، وہ تو بہت بڑا نام ہے، بہت ہماری پاکستان کی ایک شان ہے. تو میں نے کہا میں ان کا چھوٹا سا ان کا مطلب شاگرد ہوں، ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ روحانی شاگرد ہوں، تو وہ میرے روحانی استاد بھی ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کو ملتان میں نے یہ سنا کہ اکثر سیاسی جو شوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ ٹی وی شوز ہوتے ہیں، اس میں ملتان کے حامد میر کے نام سے بلایا جاتا ہے اور آپ مدعو کیے جاتے ہیں، تو وہاں آپ کا تعارف بھی ملتان کے حامد میر کے طور پر ہوتا ہے. تو آپ کو اس وقت کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کو حامد میر یا جونیئر حامد میر یا ملتان کا حامد میر کہتے ہیں؟ جی بالکل بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اکثر یہاں کے سیاسی لوگ جو ہیں مطلب ایم این اے، ایم پی ایز اور باقی جیسا کہ سراکستان کے ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ، مجھے رانا فراز نون صاحب وہ فرزند سراکستان، وہ اکثر مجھے جب بھی مجھے پکاریں گے تو وہ مجھے حامد میر ملتانی کے نام سے، کیونکہ وہ سرائکی ہیں تو سرائکی حامد میر کہتے ہیں. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا نام اگر میں ان کے ساتھ، اگر میں ان کا فین ہوں اور میں ان سے ریزمبل کرتا ہوں تو میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں. بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں الحمدللہ، پازیٹیو طریقے سے ہم بھی چل رہے ہیں. تو یہ ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ لوگ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں. سندھو صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے کافی عرصے سے جونیئر حامد میر، ملتان کے حامد میر کے طور پر رول پلے کر، کیا آپ کی حقیقت میں کبھی حامد میر صاحب سے ملاقات ہوئی، کوئی انٹریکشن ہوا؟ جی مختار بھائی، اصل میں بھی ایک دفعہ میں گیا تھا، اسلام آباد گیا، تو میں نے چاہا کہ میں مل لوں، ملاقات کروں، مگر وہ چونکہ ان کا ٹائم شیڈول ایسا نہیں تھا تو پھر اس وجہ سے میں مل نہیں سکا. میری بڑی خواہش ہے اور میں اکثر باقی یہاں پہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ میں جاتا ہوں ایز اے گیسٹ، تو مجھے وہ بلاتے ہیں، تو میں وہاں پر بھی میں نے کہا ہوا ہے اور میں نے ویسے بھی میری تو خواہش ہے بہت بڑی کہ میں ان سے ملوں اور ان کو آمنے سامنے بیٹھا ہوا میں دیکھوں. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا لمحہ ہوگا جب میں ان کو اپنے سامنے دیکھوں گا. تو یہ میری ایک بہت بڑی خواہش ہے.